السلام علیکم 10 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے ہمیشہ دعا ہے کہ آپ سب کے گھروں میں خیریت رہے اور آپ بھی خیریت سے رہیں۔ ہمارا جو چیپٹر شروع ہوا ہے پرستان کی شہزادی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی توجہ سے پڑھیں گے تو بہت مزے کا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس کا خلاصہ تو آپ بہت مزے سے لکھ لیں گے، لیکن بہت لمبا نہیں لکھنا۔ خلاصہ آپ کو پتہ ہے 2 سے 2.5 پیجز کا ہونا چاہیے، اس سے لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریے گا کہ اس کو اتنا ہی رکھیں۔ اس کا میں نے آپ کو ایک ماڈل کے طور پر ایک اس کا سلیس کا بھی پیراگراف دوں گی، جیسے میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں دیا تھا، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے الفاظ معنی آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں۔ تو اس کے الفاظ معنی ہیں آج کے لیکچر میں آپ کے لیے، آپ کو یہ اس کی فارم میں بھی مل جائیں گے، نوٹس کی فارم میں بھی سامنے رکھیے گا ریڈنگ کرتے ہوئے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہاں پہ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا معروف۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ دوسرا لفظ ہے کان پکڑنا، اس کا مطلب توبہ کرنا۔ آگے ہے وضع، شکل و صورت یا کسی بھی چیز کی بناوٹ کو ہم وضع کہتے ہیں، جیسے ہم عام لفظ اکٹھا یہ ملا کے بولتے ہیں وضاقتہ۔ آگے ہے جی دھاک، دھاک بٹھانا، شہرت بٹھانا۔ شہرت ہوتا ہے یا ہوتا ہے اپنا سکہ بٹھا دینا، اپنا رو بٹھا دینا۔ خاطرداری، تواضع کرنا، کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو جیسے ہم اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خاطرداری کرنا۔ ٹکڑے کا سہارا یعنی روزی روٹی کا آسرا، جو انسان جس ذریعہ انسان کا ہے روزی کمانے کا، اس کو کہتے ہیں ٹکڑے کا سہارا۔ رنڈاپا ہے ایک لفظ یہاں پہ یوز ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیوگی کا زمانہ، یعنی جس عورت کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کو ہم بیوہ عورت کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جو وہ بیوگی کا زمانہ گزارتی ہے، اس کو ہم رنڈاپا بھی کہتے ہیں۔ لہر بہر، خوشحالی، خوشحالی کا دور دورہ جب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بہت لہر بہر ہو گئی ہے۔ ناکا، سوراخ، یہ سوئی کا ہوتا ہے، جیسے جو ہم ہاتھ سے جسے کپڑے سیتے ہیں، بٹن وغیرہ لگاتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں دھاگا اس میں ڈالا جاتا ہے، اس کو ناکا کہتے ہیں۔ جگرا، حوصلہ، ہم کہتے ہیں نا تمہارا تو بڑا جگرا ہے، یعنی تمہارا بہت حوصلہ ہے۔ اگلا لفظ ہے کانڑا دیور۔ کانڑا دیور یعنی کانا دیو، کانڑا دیو، دیو کہتے ہیں یا دیو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کانا دیو، یعنی جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی۔ پتا پھٹ جانا یعنی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جانا۔ بلاوا، پیغام کو کہتے ہیں ہم۔ بونٹ، آپ نے اس میں پڑھا بونٹ پلاؤ، تو بونٹ کہتے ہیں کچے چنے، جو سبز چنے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بونٹ۔ پینس، پینس کہتے ہیں ڈولی کو، میں نے آپ کو ریڈنگ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جس کو آگے پیچھے سے مردوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ جھری، جھری کہتے ہیں سوراخ کو، جیسے کسی کپڑے میں کوئی سوراخ ہو جائے، یا ہم پردہ تھوڑا سا اٹھا کے جب باہر دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جھری سے جھانکنا۔ آگے ہے آپ کا جو لفظ وہ ہے بے چاکی۔ بے چاکی کا مطلب ہوتا ہے بے ڈھنگی یا بے ڈھنگا۔ اگلا لفظ ہے گہما گہمی، رونق ہونا۔ پھر اگلا لفظ ہے اہلی گہلی پھرنا، یعنی نخرے دکھانا، جو عموماً بچے اپنے ماں باپ کو دکھاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مزین، سجا ہوا۔ پھر ہے مغلانی، درزن، ٹکائی، کپڑوں پر موتی ٹانکنا۔ اگلا لفظ ہے آنکھوں پر بٹھانا، بہت زیادہ عزت دینا۔ پھر ہے ہارا وقت، برا وقت، بڑھاپے کا وقت، جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مرہٹا گردی، مرہٹوں کے حملے میں ظلم و ستم جو انہوں نے کیا تھا مرہٹوں نے، اس کو مرہٹا گردی کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آبرو، عزت۔ نگاہ موٹی ہو گئی یعنی نظر کمزور ہو جانا۔ پرائی روٹی، غیروں کے ٹکڑوں پر گزارا کرنا، جو محنت کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا دالان، صحن کو کہتے ہیں۔ بہتھیری، بہت زیادہ، ہم اکثر لفظ بولتے ہیں بہتھیری کوشش کی، بہت کوشش کی۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، جلن ہونا، بہت جلنا کسی کی کوئی چیز دیکھ کر۔ بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ ہونا۔ جھٹپٹا، جھٹپٹے کا وقت کہتے ہیں صبح یا شام کا وہ وقت جب تھوڑی تھوڑی روشنی اور تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، اسے ہم جھٹپٹے کا وقت کہتے ہیں۔ بھاون، بھاون کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ۔ بونٹ پلاؤ آپ نے پڑھا اس میں کہ بونٹ پلاؤ ان کا بہت بھاون تھا۔ اگلا لفظ ہے کہار۔ کہار جو ڈولی اٹھانے والے ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پینس اٹھانے والے، ڈولی اٹھانے والے۔ چوبدار، چوبدار کہتے ہیں پہرے دار کو، چوکی دار کو۔ اور چہلیں کرنا کا مطلب ہوتا ہے شرارتیں کرنا، جو بچے اکثر کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں۔
اور آخری لفظ ہے اس میں لال. لال کہتے ہیں قیمتی پتھر ہوتا ہے سرخ رنگ کا جس کو ہم لال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ الفاظ معنی آپ اچھے طریقے سے سامنے رکھ کے اس کی ریڈنگ کریں گے جب چیپٹر کی, تو آپ کو چیپٹر کی سمجھ بھی آ جائے گی. اس میں جو مشکل لفظ ہیں سمجھ آ جائیں گے, تو آپ کے لیے خلاصہ لکھنا اور پھر آپ کو اس کا جو ہے سوال جواب یاد کرنا اور اس کی سیریز کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.